مفتی وسیم صاحب بتائیے کچھ فتح مکہ کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ فتح مکہ کے ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن فتح مکہ وقوع پذیر ہونے کا پہلو ایک یہ بڑا انتہائی اہم ہے، اور اس کا دوسرا پہلو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں پر کیا روح پرور منظر تھا، اور اس وقت جو واقعات پیش آئے، یہ دو اہم ترین اس کے پہلو ہیں۔ پہلے اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ فتح مکہ یہ غزوہ پیش کیوں آیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی مکہ کے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اور یہ دشمنی اس حد تک بڑھی کہ ایک ایسا وقت آیا کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، یعنی جان کے دشمن بن گئے مکہ والے، اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ پھر مکہ چھوڑنے کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر بھی مکہ کے جو دشمن تھے انہوں نے چین سے آپ کو رہنے نہیں دیا، تسلسل کے ساتھ کئی سالوں تک جنگیں ہوتی رہی، اور مکہ سے لشکر بھیج کر مدینے پر چڑھائی کرتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان سالوں میں کوئی لشکر ترتیب دے کر مکہ پر چڑھائی نہیں کی، مکہ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی امن پسندی ہے کہ آپ ہجرت کر جاتے ہیں، ان کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے، اور کبھی بھی لشکر مرتب کر کے مکہ پر حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن وہ تسلسل سے 8 سالوں تک نبی علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، مسلسل جنگیں ہوتی رہی، لیکن سن 6 ہجری کے اندر جب نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لائے، پھر بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، حالت احرام میں آئے اور عمرہ کرنے تشریف لے آئے، لیکن مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیا، یعنی آپ حالت احرام میں ہیں، سب لوگ دنیا بھر سے آ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کو اجازت نہیں۔ خیر، وہ ایک طویل بحث ہے۔ وہاں پر ایک معاہدہ ہوتا ہے جو بڑا مشہور ہے صلح حدیبیہ کے نام سے۔ اس معاہدے کے اندر 5 بیسک شرائط تھی، اور ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جتنے بھی قبائل یہاں آباد ہیں ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لے، ان کا حلیف بنے، جو چاہے تو کفار مکہ کے ساتھ اتحاد کر لے۔ 2 قبیلے ایسے تھے جن کے آپس میں دشمنیاں چل رہی تھی، قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے اس معاہدے کے تحت نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، ان کے حلیف بن گئے، اور قبیلہ بنو بکر جو تھے وہ قریش مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی، تو چونکہ ان دونوں قبائل کے درمیان دشمنی تھی تو قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، اور اس کے ساتھ قریش مکہ بھی شامل ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام تک یہ اطلاع پہنچی، چونکہ یہ معاہدہ توڑ دینے والی بات تھی، تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا۔ اب حضور کی امن پسندی دیکھیں آپ، نبی علیہ السلام نے 3 ان کے سامنے مطالبات رکھے۔ فرمایا، یا تو جو تم لوگوں نے معاہدہ توڑ کر قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ قتل کیے ہیں ان کا خون بہا دے دو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ قبیلہ بنو بکر جو تمہارا حلیف ہے اس سے اتحاد ختم کر لو، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اعلان کر دو معاہدہ توڑ دیا۔ تو کچھ لوگ جذباتی تھے، انہوں نے کہا ہم نے اعلان کر دیا جی، ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ایک خفیہ لشکر ترتیب دیا جو کہ 10,000 نفوس پر مشتمل تھا، راستے میں قبائل سے اور لوگ ملتے رہے، اور یوں یہ لشکر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا۔ جی، یہاں پر میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ ہے بیت بازی کا، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔